بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے کیا ہی کہنے، کتنی فضیلت ہے، کتنی برکات ہیں، کیا ہی کرم نوازیاں ہیں کہ مانگتے جاؤ عطا ہوتا چلا جاتا ہے، بن مانگے بھی عطا ہوتا ہے، بس کرم نوازی کی بات ہے۔ درود پاک کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ مقبول بارگاہ سمدیت حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے کہ جب جنتی میوے کھانے کا ارادہ کریں گے تو درخت خود بخود ان کے سامنے آ کر جھک جایا کریں گے۔ ایک درویش نے یہ حدیث سنی تو تعجب سے کہا، حضور یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں لیکن اس میں شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت کے حجرے پر توت کا ایک پھلدار درخت تھا۔ حضرت نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مثلا جس طرح یہ درخت کھڑا ہے، اگر اسے کہا جائے کہ آ جا تو فوراً جھک کر سامنے آ جائے گا۔ جو ہی آپ کی فیض سے ترجمان سے ایسے الفاظ نکلے، درخت فوراً ہی جھکا اور اس کی شاخیں درویش کے سر سے ہوتی ہوئی حضرت کے عین سامنے زمین پر آ گئیں۔ حضرت شاہ جی نے ہنس کر فرمایا، ارے ہم نے تو تجھے تھوڑی کہا تھا، ہم نے تو یوں ہی صرف دہشت کا ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے تیری مثال دی تھی، اور تو سمجھا کہ میں تجھے مخاطب کر رہا ہوں۔ جا تو واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جا۔ وہ فوراً درخت اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ درویش نے پوچھا، حضرت کس کلام، کس وظیفے، کس چیز کے سبب، ایسی کیا چیز پڑی ہے جس کے سبب یہ چیزیں آپ کے تابع ہو گئی ہیں اور آپ کی بات سنتی ہیں؟ تو حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ کثرت درود و سلام کی برکت سے، یعنی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ انہیں ان کے تابع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ان کا سلسلہ، ان کا تعلق جوڑ دیتا ہے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، درود پاک کے ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ جو لوگ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں اور ان کا درود پاک جب انہیں فیض دینے لگتا ہے تو ان سے جڑی چیزیں، واقعات، معاملات ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بچی درود پاک کثرت سے پڑھتی تھی، اور جب اس نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا تو پانی اوپر آ گیا، تو وہ پانی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے تابع کر دیا صرف اور صرف درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ اور پھر حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل الخیرات جیسی عظیم الشان کتاب لکھی درود پاک کے فضائل پر۔ تو جب ہم کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی چیزیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور درود پاک کی برکت سے وہ چیزیں ہمارے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہیں۔ ان چیزوں، ان معاملات کا تعلق ہم سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک پڑھیے، یہ نہ صرف جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی تمام معاملات کے لیے اکسیر ہے، ساتھ ساتھ ہمارے جو ساتھ جڑی چیزیں ہیں ان سے بھی ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہیں۔ درود پاک پڑھتے جائیے، پڑھواتے جائیے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ اور درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی سنواریے، اخلاق بھی سنواریے، کہ جتنے ہمارے اعمال اور اخلاق اچھے ہوں گے اتنا ہی ہمیں ہمارے درود پاک سے فیض ملے گا۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، قبر میں، حشر میں، پولیس صراط پر خوب ہی ہمیں درود پاک کی برکتیں بہاریں ملیں گی، حوض کوثر نصیب ہوگا، اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ درود پاک پڑھیے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دیجیے کہ اگر کوئی دوسرا آپ کی دعوت پہ درود شریف پڑھے گا تو آپ کو بھی اس کا اتنا ہی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، درود پاک سے ہمارا تعلق دن بدن مضبوط تر ہوتا جائے، اور درود پاک کی برکت سے دونوں جہاں کی خیر عطا ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔